السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موسم وغیرہ میں خوش آمدید لیں جناب۔ اسلام آباد میں ہو گیا ہے ایک اہم اجلاس، اور اس اجلاس کے اندر بڑے خطرناک قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ بڑے جو ہے وہ ایسے فیصلے ہیں جس سے ہر ایک بندہ بہت برے طریقے سے ہل کے رہ جائے گا، اور اس فیصلوں کے نتیجے میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سب آستینیں اٹھا گئے نا، وہ کہتے ہیں لڑائی تو پہلے بندہ ٹونگ لاندہ کف کف، تو یہ آستینیں چڑھانے کے بعد یہ سارے منظر عام پر آ جائیں گے، اور ایک دوسرے کی داڑھی بھی نوچیں گے، ایک دوسرے کے بال بھی نوچیں گے، ایک دوسرے کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں گے، کیونکہ یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ اجلاس ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جہاں پر ہمارا پولیٹیکل ٹیمپریچر آلریڈی بہت ہی زیادہ اونچا ہو چکا ہے۔ اور اس دوران جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور حکومت کی طرف سے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے تقریباً نہ ماننے کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ اب ختم نہیں ہونے والی بلکہ بڑھنے والی۔ اور اس سچویشن کے اندر اگر ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوتا ہے، ایک اہم آئینی ادارے میں بیٹھ کر لوگ اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کس طریقے سے بڑھنا ہے، اور جو ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور اب یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ اجلاس کہاں ہوا، کون کون تھا اس اجلاس میں ایسے کون سے خطرناک فیصلے کیے گئے ہیں جن سے مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ دمادم مست کلندر ہوگا اور بڑا خطرناک طریقے سے ہوگا۔ تو یقینی طور پر یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور دھماکہ ہے جو سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے نتیجے میں دھماکہ ذرا تھوڑا سا چھپ کے رہ گیا، تھوڑا سا دب گیا ہے، لیکن یہ دھماکہ ہے اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جہاں پر عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے ایک مقدمہ زیر سماعت ہے، اور وہ ہے ان کی بیٹی یعنی ٹیرین جیڈ وائٹ کے حوالے سے۔ اور پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک جواب یا بیان حلفی ماضی کا وہ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، جس میں عمران خان صاحب اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ جناب ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے۔ اور یہ جو جواب عمران خان صاحب کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیان حلفی ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا تھا، جو اب ریکارڈ پر آ گیا ہے، جس کے بعد ٹیرین کیس جو ہے اب وہ عمران خان صاحب کے لیے ان کے گلے کا ایک ایسا پھندا بن چکا ہے جس کو جیسے جیسے وہ اتارنے کی کوشش کریں گے یہ پھندا ان کے گلے میں فٹ ہوتا رہے گا اور زیادہ ٹائٹ ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے بچ نکلنا میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جانے والے یا الیکشن کمیشن میں ریکارڈ پر لائے جانے والے بیان حلفی نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ صرف تھرتھلی مچا دی بلکہ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب جو ماضی میں اس کیس کو لٹکانے کے لیے تاریخوں پر تاریخیں لے رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ جناب اس کیس کو سنا ہی نہ جائے۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ جناب میں تازہ وکیل ہوا ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں جی میں نے ریکارڈ نہیں دیکھا، کبھی کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ جناب عمران خان نے ابھی تک جواب تیار نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ایک انٹرم سا چھوٹا سا ایک جواب دیا جس کے اندر انہوں نے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب اس وقت جو ہے پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، عوامی نمائندے نہیں ہیں، لہٰذا یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انکشاف آج ہوا، جو ریکارڈ پر لائی گئی چیز، اس نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سر پکڑ کر بیٹھنے پر نہ صرف مجبور کر دیا بلکہ وہ اس کیس کے اندر دلائل دینے پر مجبور ہو گئے، اور آج 1 گھنٹے تک سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس اب خود سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے ایک چیلنجنگ حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں آج سامنے آئی ہیں وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیرین کیس میں ماضی میں بھی جتنے بھی عمران خان کے خلاف کیسز یا ریفرنسز دائر ہوئے ہیں ان تمام کو ریکارڈ پر لانے کا حکم دے دیا ہے، اور اب اس کیس کی سماعت بدھ والے دن دوبارہ ہوگی، یعنی ٹھیک 1 ہفتے بعد۔ اب یقینی طور پر اس سماعت کے اندر کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو تمام ریفرنسز ہیں ان کو ریکارڈ پر لانے کی جو بات ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 2007 میں اس وقت کے جو نیشنل اسمبلی میں جو ممبر قومی اسمبلی تھے ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب، سب سے پہلے فاروق ستار صاحب نے اس کیس کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی اہلیت کے اوپر سوال اٹھایا تھا، اور انہوں نے بھی ٹیرین کو عمران خان صاحب کی بیٹی ڈکلیئر کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی اولاد کے
باپ ہے جس کو انہوں نے ابھی تک اون نہیں کیا ہوا، لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرٹیکل 62 63 کی ڈیفینیشنز کے اوپر پورا نہیں اترتے، لہٰذا ان کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل کیا جائے، اور یہ ریفرنس انہوں نے فائل کیا تھا۔ لیکن چونکہ 2007 کے اندر عمران خان صاحب رکن قومی اسمبلی نہیں تھے، لہٰذا اس وقت یہ ریفرنس کو میرٹ کے اوپر نہیں بلکہ جورسڈکشنل گراؤنڈز کے اوپر سائٹ پہ کر دیا گیا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس تھے سابق افتخار چودھری صاحب، اور افتخار چودھری صاحب نے بھی اپنی ایک جماعت بنائی تھی جسٹس پارٹی، اور عمران خان صاحب نے جب ان کے اوپر دھرنے کے دوران الزام عائد کیا تھا 35 پنکچرز لگانے کے لیے، اور وہ ان کا یہ کہا تھا کہ جناب یہ چیف جسٹس صاحب جو تھے اس وقت کے وہ الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہوئے تھے، تو افتخار چودھری صاحب نے بھی ٹیرین والے معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اٹھا دیا تھا، اور انہوں نے بھی ایک پٹیشن اس حوالے سے دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور رکن اسمبلی رہ چکے ہیں ماضی کے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے اس معاملے کو ریفرنس کی شکل میں اجاگر کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اب آ جائیں گی اگلی بدھ والے دن، یہ جو مختلف کیسز اس حوالے سے ہیں یکجا ہو جائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب جو ایک یہ جو فاروق ستار صاحب والا ریفرنس ہے 2007 کا، 2007 کے اندر جب یہ ریفرنس فائل ہوا تھا تب عمران خان صاحب کی طرف سے جواب داخل کیا گیا تھا، اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے ٹیرین کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے، اور اس وقت چونکہ جو ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لگائے گئے تھے وہ صرف فوٹو کاپیز تھے، اوتھینٹک ڈاکومنٹس نہیں تھے، امریکی عدالت سے وہاں کا جو نوٹری پبلک ہے یا سفارت خانہ ہے اس کے ذریعے یہ پورا ایک پروسیس مکمل کر کے یہ والے ڈاکومنٹس کو منگوایا نہیں گیا تھا، لہٰذا یہ کیس چلا نہیں تھا آگے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے یہ بات ریکارڈ پر آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے فلاں سال میں ایک بیان حلفی جمع کرایا تھا جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے، اب سچویشن یہ بیان حلفی ریکارڈ پر آنے کے بعد بدل گئی ہے۔ بدل اس وجہ سے گئی ہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بارہا عمران خان صاحب سے پوچھتا رہا کہ جناب ٹیرین آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب انہوں نے یس اور نو میں دینا تھا کہ ہاں جی میری بیٹی ہے، ہاں جی میری بیٹی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگلا ایویڈنس کا معاملہ شروع ہونا تھا، لیکن اس کے بجائے عمران خان صاحب یہ کیس لڑتے، انہوں نے عدالت کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا جناب آپ میرا کیس نہیں سن سکتے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سوال پوچھا کہ جناب عمران خان صاحب عوامی عہدہ رکھتے ہیں یا عوامی عہدہ نہیں رکھتے، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور عمران خان صاحب کو 7 حلقوں سے انہوں نے جو الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی اس میں سے 6 حلقوں میں عمران خان صاحب وہ جو حلقے تھے ان کو خالی قرار دے دیا، اور آخری حلقہ جو تھا کرم کا وہاں سے عمران خان صاحب کو رکن اسمبلی ڈکلیئر کر دیا قواعد کے مطابق، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ بھی سبمٹ ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہو گیا گھیرا تنگ۔ اب اس بیان حلفی کے سامنے آنے کے بعد، ریکارڈ پر آنے کے بعد، عمران خان صاحب کے لیے اب یہ آپشن نہیں رہ گیا کہ وہ یہ کہیں کہ ٹیرین میری بیٹی ہے، جبکہ وہاں پر اس مرتبہ جو ریکارڈ ساتھ لگایا گیا ہے ساجد صاحب کی درخواست پر، جو ایک شہری ہیں جن کی طرف سے جو پیش ہوئے ہیں جسٹس ریٹائرڈ حامد شاہ صاحب اور بیرسٹر حسنین صاحب، وہ اب بہت سارا ریکارڈ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 1000-1500 صفحات پر مشتمل ریکارڈ ہے جو انہوں نے عدالت میں جمع کرایا ہے۔ یہ امریکن عدالت میں جو کیس چلا تھا اس کی اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ ہیں، عدالت سے اٹیسٹڈ ہیں، اس کے بعد پاکستانی سفارت خانہ ہے اس سے اٹیسٹڈ ہیں، اس کے بعد یہاں پر جو امریکی سفارت خانہ ہے اس سے اٹیسٹڈ ہیں، یعنی ان جو ڈاکومنٹس یہاں پر جمع کرائی گئی ہیں اس سے انحراف ممکن نہیں ہے، یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ بطور ایویڈنس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جس کے بعد جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے اور عمران خان صاحب کا یہ بیان حلفی ریکارڈ پر آتا ہے تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو عمران خان صاحب کے کونسل ہیں وہ بھی بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب ہن اس معاملے نو ٹالیا نہیں جا سکتا، لہٰذا انہوں نے پہلی مرتبہ اس کیس کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے کی کوشش بھی کی اور وہاں پر لڑے بھی، اور وہاں پر انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے، اور جسٹس ریٹائرڈ حامد شاہ صاحب بھی یہاں پر پیش ہوئے، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے جنہوں نے دلائل دیے کہ جناب یہ جو ریٹ درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے۔
اور وہاں پر اس کے حق میں انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے دلائل دیے، جس پر حامد شاہ صاحب نے جوابی دلائل دیے، اور انہوں نے یہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے اوپر جو ان کے اعتراضات تھے وہ اپنے دلائل کے ساتھ دور کیے، اور اب یہ کیس جو ہے اگلی بدھ کو دوبارہ سماعت کے لیے فکس ہو گیا ہے، بلکہ جہاں پر یہ بہت ساری چیزیں اب دوبارہ منظر عام پر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کٹا اب کھلنے والا ہے، جو ماضی کے جو ریفرنسز ہیں، ماضی کے جو کیسز ہیں جو کسی وجوہات کی بنا پر سماعت نہیں ہو سکی ان کی، یا وہ غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار ہو گئے، یا جورسڈکشنل گراؤنڈز کے اوپر قابل سماعت قرار نہیں پائے، وہ سارے کے سارے جناب آ گئے ہیں اب ٹیبل کے اوپر۔ جب وہ آ گئے ہیں ٹیبل پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کیس سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ اب بن بھی گیا ہے 3 رکنی بینچ۔ اب 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو جناب یہ کام اب رکنے والا نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو پٹیشنر ہیں ساجد صاحب، ان کی طرف سے حامد شاہ صاحب کی طرف سے ایک اور درخواست دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جناب بدھ سے اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو جھٹکے دیے جائیں، وہ جو پھندا ان کے گلے میں فٹ کیا ہے اس کو ذرا زور کی بنیادوں پر کھینچا جائے، تاکہ ذرا ان کا بھی تھوڑا سا نا وہ پتہ چلے انہیں بھی کہ یہ ہر ایک موقع پر لاڈ شاڈ نہیں ہوتے، کب حقیقی معنوں پہ بھی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقی معنوں پر اب صورتحال ہوتی ہے خراب، کیونکہ ایک جانب یہ کیس آ گیا، دوسری جانب اسلام آباد کے اندر اہم اجلاس ہو گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن اب ذرا تھوڑی سی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو گرما گرم اجلاس ہوا اور جس اجلاس کے اندر خطرناک فیصلے کیے گئے، وہ اجلاس ہے جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اس اجلاس کے اندر 2-3 امپورٹنٹ ڈیسیجنز کیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں 2 چیزوں کا تو فوری طور پر فیصلہ کیا گیا۔ ایک، صدر صاحب کو دوبارہ خط لکھا جائے گا اور ان سے مشاورت کی جائے گی کہ جناب پنجاب کے اندر سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے تحت الیکشنز کی ڈیٹ کیا مقرر کرنی ہے۔ دوسرا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے تحت جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں کہ جناب آپ نے جو جماعتی نشان، آپ نے انتخابی نشان لینا ہے، اس کے لیے درخواستیں جمع کرا دیں 7 مارچ تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجلاس ہے وہ ہوگا اب کل صبح 11 بجے دوبارہ۔ اور اس سارے سچویشن کے اندر جو حکومت اور الیکشن کمیشن ہے اس کے درمیان بھی اب کھینچا تانی ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں، عطا تارڑ صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، یا باقی جو حکومتی اتحاد ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ تصور کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو سو موٹو نوٹس کے اوپر فیصلہ آیا، یہ فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے نہیں آیا، بلکہ جو سو موٹو نوٹس تھا وہ 4-3 کی اکثریت سے مسترد ہو گیا، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ العمل نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہاں پر جو نظر ثانی پٹیشنز ہیں وہ زیر غور آئیں گی۔ اب اگر الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ جناب 7 مارچ تک آپ اپلیکیشنز دیں، اور اس کے بعد کل صبح پھر اجلاس طلب کر لیا ہے، پھر صدر صاحب کو خط لکھا جا رہا ہے، تو حکومت کے لیے تو یہ بات گلے سے نیچے اترنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو الیکشنز کو بھی کرانے کا ان کا موڈ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی الیکشن کرانے کا وہ سمجھتے ہیں کہ ماحول ہے، کیونکہ پیسے تو حکومت نے دینے ہیں، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب IMF نے تو ہماری مت مار کے رکھی ہوئی ہے، ہر دوسرے دن کو نیا سے نیا مطالبہ آ جاتا ہے۔ آج ہی حکومت کی طرف سے جو سبسڈائزڈ بجلی فراہم کی جاتی تھی برآمدی شعبے کو اور کسانوں کو، وہ جو رعایت تھی وہ واپس لے لی ہے، جس کے نتیجے میں جو برآمدی شعبہ ہے جو ایکسپورٹ کے لیے چیزوں کو تیار کرتا ہے، اس کے لیے بجلی کا جو نرخ ہے اس کے اندر 3 روپے 12 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو سبسڈی ملتی تھی، کسان پیکیج جو دیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہاں پہ بھی 3 روپے 12 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF سکون نہیں لینے دے رہا۔ جب IMF سکون نہیں لینے دے رہا، جب یہاں پر دن بدن سچویشن خراب ہوگی، معاشی بحران بڑھے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک انارکی کی کیفیت آئے گی، کیونکہ جب حکومت پر پریشر آئے گا، پیسے کم ہوں گے، تو
دیگر مسائل ہوں گے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی، امپورٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ جو آئل ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، فرنس آئل، پیٹرول شٹرول، قلت، بڑی خطرناک سچویشن ہے جو ہونے جا رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک اپنی رساکشی ہے جو شروع ہوئی ہے، اور یہ رساکشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے صورتحال میں سے باہر کیسے نکلا جائے گا، کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو جو بیسک سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ جناب یہ والے صوبوں کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اکتوبر کے اندر، جب نیشنل اسمبلی کے اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے، وہ کس کے تحت ہوں گے؟ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے، پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے. یہ ایک کڑمس ہے جو ایک دم مچ جائے گا اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اس وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جناب ہم جو ہے کوئی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا اتفاق سے کوئی چیز طے کر لیں. الیکشن کرانے ہیں تو پھر ایک دفعہ کرا دیو سارے. بھائی یہ تو بات خواجہ آصف صاحب نے بھی مان لیا نا کہ عمران خان اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے. تو یہ بات خواجہ آصف صاحب نے مان لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشنز کے اندر تاخیر ہوگی تو جو ہے عمران خان صاحب اپنے اس بیانیے کو تقویت دیں گے کہ جناب یہ ہم سے ڈر گئے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ گئے. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. اور اگر عملاً بھی ایسا ہی ہوگا، یہ والی چیز سامنے آئے گی، تو پھر یہ تاثر کو تقویت ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو نئی تسل شروع ہو گئی ہے، حکومت سپریم کورٹ، حکومت الیکشن کمیشن، تو اس کے بھی نتائج کچھ زیادہ بہتر نہیں آ رہے. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کسی پاس سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، تتی ہوائیں آئی جا رہی ہیں. اور یہ تتی ہوائیں کب تک آئیں گی؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مستقبل قریب کے اندر یہ ختم ہو جائے گا. الیکشنز ہو بھی جائیں گے تب بھی یہ جو بحران ہے یہ ٹلے گا نہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا کسی کی جان لے کے جائے گا. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے یہ کسی کی جان لے کے ہی جائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.